بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ بھی پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب جی، آج میں اور عریشہ یہاں بیٹھ کے سورۃ الشمس کو انشاءاللہ اس کا ہم مطالعہ کریں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تو کیوں نہ ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں بیٹھی ہیں یہاں پہ۔ حیدر جو ہے وہ حسب معمول چھت پہ اپنی پتنگ بازی کے چکروں میں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم ساتھ بٹھائیں گے۔ تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے بیان فرما رہے ہیں اور قسمیں اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں، کس طرح سے اللہ رحمان کو کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک یہ دیکھیں کیسا ایک اللہ رحمان کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ سورج سے روشنی نہیں ہوتی ہے، دن ہوتا ہے تو سورج نمایاں ہوتا ہے، اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے۔ ڈھانک کیا مطلب؟ ڈھانپ لیتی ہے نا، اس طرح سے چھپ جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے سورج چھپ جاتا ہے، رات آتی ہے تو مطلب سورج کی وجہ سے دن اور رات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں دن نکالتا ہوں تو سورج جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے، پرومیننٹ ہو جاتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو وہ اس کو ڈھانک لیتی ہے، چھپ جاتا ہے سورج ایک طرح سے ہماری نظروں سے۔ اور آسمان کی اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا۔ دیکھیں یہ کتنی اللہ تعالیٰ جو ہیں نفس انسانی کی بھی مطلب قسم یہاں پہ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ دیکھیں یہ کتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے اندر میں اچھائی برائی اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی ڈال دی ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ جو قرآن پاک نہیں بھی پڑھتے یا جو نان مسلمز بھی ہیں انہیں بھی اچھے برے کا پتہ ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ارے وہ یورپ میں تو لوگ اس طرح ہیں اس طرح ہیں، بس ایک کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، باقی تو سب چیزیں ان میں اچھی ہیں۔ ایک تو ان کا سسٹم ہے اس لحاظ سے جس لحاظ وہ چل رہے ہیں سسٹم کے تحت، چیک اینڈ بیلنس ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم بات یہ کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر بدی بھی ڈال دی ہے اور پرہیزگاری بھی اس کے اندر ڈال دی ہے۔ اب وہ آگے انسان ہے وہ جس طریقے پہ بھی چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے پھر نفس کا تزکیہ کیا، ٹھیک ہے، وہ تو فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں دنیا کی کامیابی، ہائے اچھی گاڑی کتنی ہے اس کے پاس، ہے نا عریشہ؟ کہتے ہیں ہائے گھر کتنا اچھا ہے یار اس کے پاس کتنے ٹوائز ہیں، کتنے اچھے اچھے فراکس کپڑے ہیں، ارے کتنا سکسیسفل ہے وہ، واو۔ نہیں یہ بات نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اپنے نفس کا جو تزکیہ کرتا ہے، تزکیہ کا مطلب یہ ہے جو اس کو ہر وقت اس کی گرومنگ کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے مزاج کو اللہ رحمان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرتا ہے، دیکھتا رہتا ہے میرے اندر کیا بری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، انہی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور پھر وہ نامراد ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں نا دنیا میں، دیکھتے ہیں ہم جو چوریاں کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، ہم جو دیکھ رہے ہیں آج کل فلسطین میں جیسے ہمارے پیارے بہن بھائی بچے ہیں ہمارے وہاں پہ کیسے شہید ہو رہے ہیں، تو وہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کہہ رہے ہیں سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ سمود کون؟ یہ قوم سمود تھی۔ جیسے اللہ پیچھے تو اللہ تعالیٰ میں یہ بتا رہے ہیں نا کہ کیسے ہر انسان کے اندر میں نے برائی بھی ڈال دی ہے، اچھائی بھی ڈال دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کا یہ بتانے کا کیا مقصد آ گیا کہ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ جب اس قوم کا سب سے زیادہ شکی آدمی بپر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے سے اس کو منع نہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اس کا دن مقرر تھا مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹ قرار دیا اور اونٹنی کو کیا کیا، مار ڈالا۔ آگے دیکھیں، آگے اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کیا خوف ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی کریں وہ تو مالک و مولا ہیں، سب کچھ کرنے والے ہیں۔ یہاں کے پہ سمود کی قوم کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے، یہ میں نے اوپر اس بارے میں لکھا بھی ہوا ہے، کیونکہ ہم الحمدللہ سے ڈاکٹر اسرار کے ساتھ بھی
قرآن پاک کی اسٹڈی کی ہے ہم نے. پورا قرآن انہوں نے ریکارڈ کروایا ہوا ہے یوٹیوب پہ. آپ چاہیں تو آپ بھی ساتھ ساتھ ضرور اس کی قرآن کو لے کے چلیں آگے, لیکن قرآن کھول کے بیٹھیں, پینسل ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھیں اور پھر ساتھ اس کی جو ہے نا اسٹڈی کریں آپ. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفرادی سطح پر بھی یہ معاملہ ہے. ہاں مطلب انفرادی کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ ایک اکیلا بندہ, ٹھیک ہے نا, اس نے بھی اپنا تزکیہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور جو ایک جیسے کمیونٹی ہوتی ہے, جیسے سارے لوگ, سوسائٹی پوری ہوتی ہے, وہاں پہ بھی سب لوگوں کو میں زیادہ اچھے برے تو ہوتے ہی ہر جگہ پہ, لیکن اگر برے لوگ زیادہ ہو جائے نا کسی سوسائٹی میں, تو پھر وہ سوسائٹی جو ایسی قومیں پھر تباہ ہو جاتی ہیں. اسی چیز کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جس قوم کا اجتماعی ضمیر ہی مر جائے نا, یعنی کہ اجتماعی طور پہ جو اکٹھے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دیکھتے رہیں برائی ہو رہی ہے, چوریاں ہو رہی ہیں, جھوٹ بولے جا رہے ہیں, وعدہ خلافیاں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, امانتوں میں خیانتیں ہو رہی ہیں, مذاق اڑائے جا رہے ہیں, یہ سب چیزیں آپ دیکھتے ہیں نا انٹرنیٹ پہ بھی, آپ آج کل دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں, ہر اچھی بری چیز اس پہ چل رہی ہے. تو زیادہ تر سوسائٹی اسی کی طرف بھاگ رہی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسی قوموں پر تباہی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں پر قوم سمود کی مثال دے کے کہہ رہے ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں دے کے ہمیں قرآن حکیم میں بتایا. تو اس لیے ہمیں یہ, ہاں اب سمجھ آ گئی نا, یہ چیزیں یاد ہمیں رکھنی چاہیے کہ ہمارا کام ہے یہ اپنا بھی تزکیہ کرنا اور دوسروں کو بھی بتانا اچھا برا, ٹھیک ہے نا. سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات کی. اپنی آپ کی دوستیں ہیں, اگر اس کو کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, بعض دفعہ کسی کو چوری کی بھی عادت ہوتی ہے, عجیب و غریب قسم کی ہیبٹس ہوتی ہیں بری, ٹھیک ہے نا, چیخنا چلانا اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی. اب تو بچوں کو میں نے دیکھا ایسے کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ ان کو اپنے دوستوں کو بھی گائیڈ لائن دینا کہ نہیں بھائی یہ سب چیزیں غلط ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم نے سچ پہ کھڑے ہونا ہے. ہماری کلاس میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے. الحمدللہ اچھی بات ہے, اللہ کا شکر ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. تو یہ ہے کہ لیکن سوسائٹی میں ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ سوسائٹی میں ایسے لوگ زیادہ ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, ہاں اس میں پھر آپ لوگ بڑے ہو رہے ہیں, آپ لوگوں نے بھی رول پلے کرنا ہے, اور جو پیرنٹس ہیں انہوں نے بھی رول پلے کرنا ہے, ٹیچرز نے بھی رول پلے کرنا ہے. پھر بھی سوسائٹی اچھی ہوتی ہے نا. ایک اکیلا بندہ اچھا ہو کے بیٹھا رہے گا کمرے میں, تو باہر جو کچھ بھی ہوتا رہے اس کا کیا فائدہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں نا کیسے ہم دیکھ رہے ہیں جنگیں لگی ہوئی ہیں, تو کتنا دکھ ہوتا ہے نا, کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کیا ہے کہ ہم اتنے بھی اس قابل بھی نہیں ہیں, کیونکہ ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے نا, اللہ سے نہیں ہم ڈر رہے. تو اس لیے پھر بس اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں چل رہے. کرپشن ہو گئی, اتنی زیادہ کرپٹ ہو گئے ہیں ہم لوگ, تو اس وجہ سے کسی کو ہماری کوئی وہ ہی نہیں ہے. بھائی خیر ہے, یہ مسلم ہیں, ان کو کیا ہے, ان کو 4 پیسے دے دیں بس, گاڑیاں دے دیں, ششکے دکھا دیں ان کو, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ عربی ہیں یا اجمی ہیں, سب ایک جیسے ہو گئے ہیں. تو یہ تو ساری اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی باتیں ہیں. تو اس لیے ہم نے ان سے بچنا ہے. اور انشاءاللہ اب آگے آپ لوگ بڑے ہو رہے ہیں, تو آپ لوگوں نے اس چیز کے اوپر انشاءاللہ سٹیپس لینے ہیں اور کام کرنا ہے اس پہ. سمجھ آ گئی آپ کو میری بات کی؟ چلیں جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.